الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک آمنت باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما ترضى وتحب وصلی علی محمد کما صلی نبینا علی وعلی اصحابہ کلہ اجمعین۔ عزیزان گرامی قدر، دل ایک ایسا آلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور اس کے اندر انقلاب کو رکھا، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ تبدیل ہونا، بدلتے رہنا، ہر بدلنے والی چیز کو، تبدیل ہونے والی چیز کو قلب کہا جا سکتا ہے۔ لیکن قلب ایک ایسا جوف ہے، ایک ایسا عضو ہے انسان کے جسم میں جو مرکز ہے انسان کا، مرکز و محور۔ اور اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ انسان کا دل ہماری دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے اللہ چاہے اور جب اللہ چاہے اس دل کو بدل دیتا ہے۔ یہ ہر وقت پھڑکتا رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے۔ اس میں زندگی ہے، اس میں جان ہے، اس میں احساس ہے، اس میں کیفیت ہے، اس میں میلان ہے، رغبت ہے، اس میں محبت ہوتی ہے۔ انسان کا دل ہمہ وقت اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو پلٹ کر اپنی جانب موڑ لے، وہ چاہے تو پلٹ کر اس کو دنیا کی جانب موڑ دے۔ اللہ کب ایسا کرتا ہے؟ اللہ انسان کی نیتوں کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے ہی معاملہ اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ میرے دل کا میلان دنیا کی طرف رہے۔ چاہت سے کیا مراد ہے؟ چاہت ایک ایسا ارادہ ہے جو انسان منہ سے نہیں کہتا لیکن اس کے اعمال اور افعال سے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے، اس کو چاہت کہتے ہیں۔ انسان منہ سے اظہار نہ کرے لیکن اس کے کردار، اعمال اور افعال سے جو کیفیات ظاہر ہوں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے دل کی چاہت کس جانب ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک انسان کو پیاس لگے تو وہ اس چاہت کا اظہار زبان سے نہیں کرتا بار بار کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ اس کے جسم کی کیفیت، اس کے جسم کی حالت، اس کی طبیعت کا میلان، اس کے اعمال و افعال وہ ظاہر کر دیتے کہ انسان کو کیا چاہیے۔ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ انسان قدم بڑھائے گا، چلے گا اور چلتے چلتے قدم بڑھاتے بڑھاتے وہ پانی کے قریب جائے گا اور جا کر پانی حاصل کر کے اپنی پیاس کو بجھائے گا۔ تو اس کے کردار نے اور اعمال نے ظاہر کیا کہ اس کو پانی چاہیے۔ ایک انسان کو سردی لگتی ہے تو اس کے اعمال ظاہر کرتے ہیں کہ اس کو گرم لباس کی ضرورت ہے، وہ اٹھے گا، آگ جلائے گا، لکڑی جمع کرے گا، آگ کا انتظام کرے گا، گرم لباس خریدنے جائے گا، پیسے کا انتظام کرے گا، بازار جائے گا، گرم لباس خریدے گا، جسم کو گرم لباس پہنا کر اپنے لیے ٹھنڈ سے بچنے کا انتظام کرے گا۔ یہ تمام کیفیات اس لیے ہیں کہ انسان کے جسم کو جس چیز کی خواہش ہے، جس چیز کی آرزو ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، انسان وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے مجھے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرے دل میں کیا ہے، ہمارے اعمال اس بات کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ ایک انسان صبح اٹھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے اور وہ اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، پڑھاتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، سارا دن وہ حلال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، نمازوں کا خیال رکھتا ہے، نگاہوں کی حفاظت رکھتا ہے، زبان پہ جھوٹ نہیں آنے دیتا، زبان سے آنکھوں سے بدنگاہی نہیں ہونے دیتا، ہاتھوں سے ظلم نہیں ہونے دیتا۔ پھر رات گھر لوٹتا ہے، توبہ کر کے اپنے بستر میں جاتا ہے، آخرت کی فکر کر کے اپنے بستر میں جاتا ہے، تو اس کے اعمال یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر چاہت ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی۔
جسم کے اعمال خود بتاتے ہیں اس کو کیا چاہت ہے۔ ایک انسان گھر سے تیار ہو کے نکلتا ہے کہ فلاں جگہ پر جاؤں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے، میرے حسن کی تعریف ہوگی، دولت کماؤں گا، پیسہ کماؤں گا، پھر وہاں سے فارغ ہو کے دوسری جگہ جاؤں گا، وہاں یہ سارے کام کروں گا، پھر وہاں سے فارغ ہو کے تیسری جگہ جاؤں گا، پھر یہ سارے کام کروں گا۔ تو اس کے اعمال بتا رہے ہیں کہ اس کو دنیا، دولت، عزت، شہرت، جاہ و حشمت، یہ سب کچھ چاہیے۔ تو اس کے اندر کی جو چاہت ہے وہ اس کے اعمال ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اللہ دلوں کو بندے کی نیت کے مطابق پلٹ دیتا ہے۔ یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اللہ دلوں کو پلٹتا ہے انسان کی نیت اور ارادے کے مطابق۔ اب ایک انسان یہ کہے کہ نہیں میں تو اللہ کی محبت اور معرفت چاہتا ہوں، میرا دل اس جانب مائل نہیں ہوتا، اے جھوٹے انسان، سارا دن تیرے اعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو دنیا کو چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ کر دیا کہ تمہیں دنیا میں مصروف کر دیا۔ ایک انسان سارا دن عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو گناہ نہیں ہوتا، کہ اس کے اعمال نے اس بات کو ثابت کر دیا وہ اللہ کی محبت و معرفت چاہتا ہے۔ تو اللہ نے دو انگلیوں کے درمیان اس کے دل کو اپنی جانب موڑ لیا۔ اب شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالے، گناہ کی طرف مائل کرنا چاہے، وسوسے بھی آئیں گے، خیال بھی آئیں گے، لیکن اس کا دل وہاں مائل نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کے دل کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان اپنی جانب موڑ لیا۔ تو انسان کی چاہت اس کے اعمال سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے چاہت دنیا کی ہے، مجھے چاہت آخرت کی ہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ جو چاہیے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، جو نہیں چاہیے اس کے لیے وقت ہی نہیں، اس کے لیے کوشش بھی نہیں، اس کے لیے جستجو بھی نہیں، اور پھر ہم اللہ کی محبت و معرفت کے حقدار بھی نہیں ہو سکتے۔ جس چیز کی آپ کوشش کریں گے اللہ وہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ آپ کو دوا لینی ہو، آپ گھر سے نکلتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ انسان گھر سے نکلے اور پیسے بھی جیب میں نہ رکھے، وہ ڈاکٹر کے لیے فیس کا انتظام کرتا ہے، اور پھر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ دوا لینے کے بجائے کسی پکوان سینٹر پہ چلا جائے، فاسٹ فوڈ پہ چلا جائے اور وہاں اپنا علاج کرنا شروع کر دے، کیونکہ اس کا ایک ارادہ ہے، وہ اپنے ارادے میں کامل ہے، پیسے رکھے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور وہاں انتظار بھی کرے گا، اور ڈاکٹر جو تشخیص کرے گا اس پر عمل بھی کرے گا، کیونکہ اس کو اپنے مرض کی فکر ہے۔ ہم کیسے دھوکے باز ہیں اپنے باطن کے ساتھ؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے باطن کے اندر نمازوں کی سستی ہے، مرض پیدا ہو چکا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے باطن کے اندر گناہ کی چاہتیں پیدا ہو گئی، مرض پیدا ہو چکا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے باطن کے اندر بغاوت پیدا ہو چکی ہے، اطاعت نہیں ہوتی، فرما برداری ہم سے نہیں ہوتی، حکم ہم سے نہیں مانا جاتا۔ ہمارے نفس کے اندر انا، بغاوت، اکڑ، غصہ، تکبر، مرض پیدا ہو چکا ہے۔ ہمارے باطن کے اندر دنیا کی چاہت اور عزت اور محبت پیدا ہو چکی ہے، مرض پیدا ہو چکا ہے۔ ہم کتنے دھوکے باز ہیں اپنے نفس کے ساتھ کہ ہم گھر سے تیار ہو کر اس بات کے لیے نہیں نکلتے کہ کسی روحانی طبیب کے پاس جائیں، بیٹھیں اور وہ جو نسخہ کیمیا عطا کرے اس پر عمل کر کے اپنے ایمان کو بھی بچا لیں، اپنی آخرت کو بھی بچا لیں۔ ہم نہیں کوشش کرتے۔ انسان کو جس کی چاہت ہو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اگر چاہت ہے آخرت کی، اگر چاہت ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی، اگر چاہت ہے آپ کو عرفان کی، چاہت ہے معرفت کی، تو آپ کو اس کے لیے تگ و دو اور کوشش کرنا پڑے گی۔ منہ سے نہیں کہنا پڑے گا کہ میں چاہتا تو ہوں، ہوتا نہیں ہے۔ کوشش کر کے اللہ کی جانب قدم بڑھائیں، نفس کو پیچھے ہٹا کے کوشش کریں، قدم بڑھائیں، جستجو کریں، پھر وہ رب کریم خود اپنی مدد شامل حال فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے دل پر اللہ نے اپنے دست قدرت سے صاحب ایمان ہونا لکھ دیا ہو، یعنی ان کا دل ایمان والا ہے، اللہ نے لکھا ہو۔ قطب فی قلوبہم الایمان، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے دلوں پر رب کائنات نے خود لکھ دیا کہ اب اس کا دل تو ہے ہی میرا، یہ تو ہے ہی میرا، ایمان والا۔ کتنا پکا ایمان ہوگا۔ کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہ بروح منہ۔ خالی اللہ یہ لکھتا نہیں ہے، پھر جب انسان جستجو کر کے کوشش کر کے ثابت کر دے وہ اللہ کی محبت چاہتا ہے، اللہ جب ان کے دلوں کو ایمان کے لیے چن لے، ان پر ایمان لکھ دے، تو اللہ انہیں پھر تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر اللہ تعالیٰ جبریل امین کو ان کا مددگار کر دیتا ہے. وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، روح الامین فرشتوں کے سردار، اور جبریل امین وہ فرشتے جو تمام فرشتوں کے سردار، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی مدد، ان کی نصرت کتنی ہوگی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جب یہودیوں نے جبریل کو برا بھلا کہا کہ یہ نئی نئی آیات لے کر آتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کے دین کے خلاف، اور ہمارے لیے سود حرام کرا دیا، ہمارے لیے شراب کو حرام کرا دیا، ہمارے لیے قتل کو حرام کرا دیا، تو جبریل امین کو گالیاں دی. تو اللہ رب کریم نے جانتے ہیں قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا جو جبریل کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، جو جبریل کو برا کہتا ہے وہ اللہ کو برا کہتا ہے. تو معلوم یہ چلے جبریل اتنا مرتبہ رکھتے ہیں، جو قرآن پہاڑ نہ اٹھا سکیں، آسمان نہ اٹھا سکیں، جبریل لے لے کر نبی پاک کے پاس آتے. اللہ فرماتا ہے ایسے میرے بندے جو دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے سارے کام حلال طیب طریقے سے کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، اپنے فرائض و واجبات کو پورا کرتے ہوئے، اپنے دل کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، ان کے دل کی چاہت اللہ کی جانب ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ کتب فی قلوبہم الایمان، پھر اللہ ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ لکھنے کے بعد ایدہ ان کی مدد فرماتا ہے روح الامین جبریل امین کے ذریعے. جبریل امین جس کا ہمنوا ہو جائے، جبریل امین جن کا مددگار ہو جائے، جبریل امین جن کا ساتھی ہو جائے، یہ وہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں جو دعا کر کے اور اشارے کر کے اور نگاہ کر کے لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے ہوں. کیونکہ ان کی مدد کون کر رہے؟ جبریل امین. جس کا مددگار فرشتوں کا سردار ہو، اسے دنیا کے ادھر ادھر لوگوں کے پیچھے پھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کی مدد پھر اللہ جبریل کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے. کتنا آسان سا طریقہ ہے، کتنا پیارا سودا ہے میرے بھائیوں. اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالی کر لو، اپنے دل کو اللہ کے دربار پر پیش کر دو، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر دو، اپنے دل کو اللہ کا گھر بنانے کی کوشش کرو، ایمان اس میں بھرنے کی کوشش کرو، اور اعمال سے ظاہر ہو آپ کو کیا چاہتے ہیں. تب یہ دل اللہ کی طرف مائل ہوگا، پلٹے گا. قلب کا مطلب پلٹنا ہوتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں دو انگلیوں کے درمیان میں اس کو پلٹ دیتا ہوں. اللہ اپنی جانب پلٹ دے گا اور جبریل امین سے مدد فرمائے گا. خود بخود یہ باطن کی تمام قدورتیں دور ہوں گی، اللہ کی محبت و معرفت ملنا شروع ہو جائے گی. لیکن کوشش کرنا پڑے گی، جستجو کرنا پڑے گی. اور میں اپنے دوستوں اور بھائیوں سے عرض کروں کہ اپنی آخرت بنانے کے لیے تو جتنی کوشش کرنا پڑے وہ کم ہے. زیادہ سے زیادہ کریں، بڑھ چڑھ کر کریں. اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے. دنیا کی چیزیں چھوٹتی ہیں، چھوٹ جائیں، نقصان ہوتا ہے ہو جائے، قبر کا نقصان نہ ہو، آخرت کا نقصان نہ ہو. یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ پھر اس کا خمیازہ نہیں ہو سکتا. نماز کا وقت ہو گیا ہے، دنیا کے کام پڑے رہنے دیں، نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں. نہ جانے زندگی وفا کرے یا نہ کرے، موقع ملے یا نہ ملے، کام تو رہ جائیں گے. نماز کی پابندی کرنے والا اگر استقامت کے ساتھ دنیا میں پابندی کرے، چھوٹ گئی تھی قضا کی نیت کر کے قضا پڑھنا شروع کرے، اگر اس کا درمیان میں انتقال ہو جائے، قضا پوری نہ ہو، اللہ رب کریم کرم فرمائے گا، قبر میں اس کو موقع عطا فرمائے گا، وہ اپنی نمازیں پوری کرے. یہ رب کی عنایتیں ہیں، رب کی کرم نوازیاں ہیں. ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے گہرے دوست بن چکے ہیں، اب گہرے دوست ہو گئے. اللہ نے خلیل کا لقب عطا کر دیا، نبی ہیں، رسول ہیں، نبی کے والد گرامی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے قریب ہیں. اس کے باوجود اسرائیل سے کہا اے اسرائیل تم مجھے وہ چہرہ دکھاؤ کہ جس سے تم گناہگاروں کی روح قبض کرتے ہو. اسرائیل نے کہا ایک لمحے کے لیے آپ آنکھ بند کریں پھر کھولیں. جیسے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو ہیبت سے بے ہوش ہو کر گر گئے. فرشتے ہوش میں لے کر آئے. اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام میرا یہ وہ چہرہ ہے جو میں گناہگاروں کے سامنے آتا ہوں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے. آپ اللہ کے نبی اور رسول ہو کر غش کھا کر گر گئے، آپ نہ دیکھ سکے ایک سیکنڈ کے لیے.
میں تو جس کی روح قبض کرتا ہوں اس کے سینے پر اپنا گھٹنا رکھ کر اس کے سامنے آ جاتا ہوں اور پھر اس کی رگیں چیر کر اس کی روح نکالتا ہوں. میرے آگے وہ بے بس سے کچھ کر نہیں سکتا. گناہگار ہو تو روح کھینچتا ہوں، پھر روح اندر جاتی ہے، پھر کھینچتا ہوں، پھر اندر جاتی ہے. کسی کو گھنٹوں لگتے ہیں، کسی کو دن لگتے ہیں، کسی کو مہینوں لگتے ہیں. اے ابراہیم وہ اس اذیت میں گزرتا ہے. آپ نے فرمایا اس کے بعد اس کو جہنم کا عذاب بھی ملے گا. کہا ہاں یہ تو موت ہے، موت کے بعد تو قبر میں ہے، قبر کے بعد حشر ہے، حشر کے بعد جہنم ہے. اللہ کے نبی رونے لگے. کہا خدا کی قسم میں تو سمجھا یہی گناہگار کا عذاب ہے. اتنی ہیبتناک صورت دیکھ لینا، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ کس دنیا میں گم ہو، رگیں پھاڑ کر وہ لے جائے گا. اس کے بعد کی عذاب کون بھگتے گا؟ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول غش کھا کر گر گئے. کہا یہی عذاب بڑا عذاب ہے. کہا تم نیکوں کے پاس کیسے آتے ہو؟ کہا آنکھ بند کریں. آنکھ بند کر کے جو کھولی تو دیکھا خوشبوؤں سے مہکتا ہوا نور کا ایک چہرہ سامنے کھڑا ہوا ہے. دل کھینچا چلا جائے، روح کھینچی چلی جائے. عظیم اللہ کا فرشتہ، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، حسین جمیل جس کے حسن میں آدمی گم ہو جائے. کہا یہ چہرہ ہے جس کو لے کر میں نیک لوگوں کے پاس آتا ہوں، اللہ سے ڈرنے والے، اطاعت کرنے والے، گناہ چھوڑنے والے، ان کے پاس آتا ہوں. کہا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد قبر ہے، حشر ہے، پھر جنت کی نعمتیں. قبر میں جنت کی کھڑکی، جنت کی نہریں، اللہ کے انعامات، پھر حشر میں عرش مولا کا سایہ، آب کوثر کے جام، پھر نا ختم ہونے والی جنت کی زندگی ہے. کہا قربان اس انسان پر جو یہ زندگی گزارے، میں تو سمجھا یہی اللہ کا بڑا انعام ہوگا جو تیری خوبصورت زیارت کر لے. کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جنت کے اندر جو اللہ حور و غلمان اور تجلیات عطا کریں گے وہ نا ختم ہونے والا انعام ہے. جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی محبت میں گزاری. جوان ہے وہ بھی مرتا ہے، بوڑھا ہے وہ بھی مرتا ہے، نہ جانے کب فیصلہ ہو جائے. تو میرے دوست، میرے عزیز، اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے دل کو بدلیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو ہماری بغاوتیں اور مسلسل دنیا کو